اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھویا کرو۔ ان انداز میں اپنے چہرے کو، ہاتھوں کو اور سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اس کو شریعت اسلامیہ میں وضو کہتے ہیں۔ تو وضو کا طریقہ کیا ہے، بنیادی طور پہ وضو کے فرائض کیا ہیں، تو یہی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ارشاد فرمایا، انہی چار چیزوں کو وضو کے فرائض کہا گیا ہے۔ چہرے کو دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، اپنے سر کا مسح کرنا اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ چہرہ دھونا، کتنا چہرہ دھونا یہ فرض ہے، اسی طرح ہاتھوں کو دھونا تو کتنے ہاتھ دھونا یہ فرض ہے، اور کتنے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور کتنے پاؤں دھونا یہ فرض ہے۔ تو اس حوالے سے دو چار چیزیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چہرے کی فرضیت وضو میں جو ہے وہ ہے جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی پوری جو ٹکیا ہے اس کا دھونا یہ فرض ہے۔ اگر اس میں سے ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو فرض ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وضو نماز کے لیے چابی ہے، جب تک چابی درست نہیں ہوگی تو تب تک تالا بھی نہیں کھلے گا۔ تو چہرہ کہاں سے لے کے کہاں تک دھونا ہے، یہ پیشانی کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ مکمل چہرے کی ٹکیا کو دھونا یہ فرض ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اپنے ہاتھوں کو دھونا کہنیوں سمیت۔ یہ جو کہنیاں ہیں یہ ہاتھوں کو دھونے میں شامل ہیں، یعنی کہنیوں سے اوپر تک کا جو حصہ ہے اس کو دھونا وضو میں یہ فرض ہے۔ اگر اس سے نیچے نیچے جو ہے وہ آپ نے دھویا اور کہنی رہ گئی تو فرض ادا نہیں ہوگا، تو کہنی جو ہے یہ دھونے میں شامل ہے، تو کہنی سے اوپر تک جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھونا۔ اسی طرح وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ تیسرا فرض ہے اپنے سر کا مسح کرنا۔ تو مکمل سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ تو سر کے مسح کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی یہ آخری تین تین انگلیاں یوں ملائیں اور جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں یعنی سر کا حصہ وہاں سے رکھتے ہوئے یوں ان انگلیوں کو پیچھے لے جائیں، جہاں سے بال ختم ہوتے ہیں اور گردن شروع ہوتی ہے، وہاں سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں یوں اپنے سر کی دونوں جانب رکھتے ہوئے آگے آئیں، جہاں سے آپ کے بال جو ہیں وہ بالکل شروع ہوتے ہیں یعنی پیشانی تک، اور اس کے بعد اپنے انگوٹھے کی یہ جو سیدھی جانب ہے اس کو کانوں کے پیچھے اچھی طرح مسح کر لیں، شہادت کی جو انگلی ہے اس کو کانوں کے اندر جو سوراخ ہے اچھی طرح کریں، پھر جو ہاتھوں کی یہ بیک سائڈ ہے اس کو اپنی گردن کے اوپر مسح کریں۔ یہ مکمل سنت طریقہ ہے۔ یہاں سے شروع کریں گے یہ پیچھے یہاں تک، وہاں سے ہتھیلیوں کو آگے رکھیں گے اور آگے تک لائیں گے، اپنے انگوٹھے کی سیدھی جانب کانوں کے پیچھے، شہادت کی انگلی کانوں کے اندر، اور ہاتھوں کی بیک سائڈ جو ہے یہ اپنی گردن کے اوپر۔ یہ سنت ہے اس انداز میں مسح کرنا۔ باقی اگر کوئی چوتھائی سر کا مسح یوں کر لے یا یوں کر لے یا اس حصے کا یا اس حصے کا تو فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ اور چوتھا جو ہے فرض وہ ہے اپنے پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ اب تھوڑا سا آپ اس طرف توجہ کریے گا، عمومی طور پہ جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو یہ ہے ہمارا ٹخنا، تو ٹخنے سے اوپر تک پاؤں دھونا فرض ہے۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا اگر جلدی سے ہم دھوئیں تو یہ ٹخنا ننگا رہ جاتا ہے، تو یہ ننگا نہیں رہنا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر تک اپنے پاؤں کو دھونا۔ جس طرح کوہنی دھونے میں شامل ہے اسی طرح ٹخنا بھی دھونے میں شامل ہے، تو اوپر تک اپنے پاؤں کو دھونا، کم از کم یہاں تک کہ ٹخنے جو ہے وہ پورے اس میں شامل ہو جائیں، یہ چوتھا فرض ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے، پھر سماعت فرما لیں، چار ہی فرض ہیں۔ چہرہ دھونا، کتنا چہرہ، جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک،
ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. ہاتھ دھونا کوہنی سمیت، یعنی کوہنی جو ہے یہ دھونے میں شامل ہے، کم از کم اوپر تک، یہاں تک دھونا. اسی طرح جو ہے وہ سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. طریقہ یہ ہے، یہاں سے شروع کریں گے، پھر ایسے، پھر یہاں، اور پھر یہ کانوں کے اندر، اور بیک سائڈ گردن کے اوپر، اور پھر پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں. تو ناظرین جو سوالات پوچھنے چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور جو ہے وہ سوالات پوچھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کا جواب جو ہے وہ جتنا اللہ نے جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان سوالات کا جوابات دیا جائے. وآخر دعوانا